یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا نا، اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کا پتلا تیار کیا، اور پھر سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، باپ کو، پھر ماں پیدا ہوئی۔ آدم کی تخلیق پر اگر آپ غور کر لینا، مسئلہ ہی حل ہے سارا۔ اللہ نے سب سے پہلے باپ کو پیدا کیا اور پھر گھر کو آباد کیا، کیونکہ گھر کا وجود تب محفوظ ہے، عورت کا وجود تب محفوظ ہے، بچوں کا وجود تب محفوظ ہے جب اس کے سر پہ باپ کا سایہ ہوگا۔ یہ آدم کی تخلیق سے رب نے بتا دیا، اے دنیا والو، اے لوگو، اے میرے بندو، سن لو، یہ آدم کا وجود دیکھ لینا۔ اگر کبھی باپ کی بے قدری لگے نا تو پہلے آدم کے وجود کو پر غور کر لینا۔ ہم نے آدم کو پیدا کر کے تمہیں بتا دیا ہے، اگر باپ سائبان نہ ہو، باپ نگہبان نہ ہو تو گھر گھر نہیں ہوتا۔ یہ گھر تمہارا گھر تبھی ہوتا ہے جب باپ موجود ہوتا ہے۔ تو پہلے ایک نگران مقرر کیا اللہ نے، پہلے ایک محافظ مقرر کیا، پھر آدم کو، پھر دادی حوا کو پیدا کیا، پھر ان کا نکاح ہوا، تب بچے آئے۔ پہلے آدم، پہلے باپ، پھر ماں، پھر بچے۔ آج حال کیا ہے؟ بچہ سب سے آگے، پھر اس بچے کو کان بھرتی ہے مائیں، باپ کے خلاف بھڑکا دیا، باپ کے خلاف کان بھر دیا۔ کئی جگہ پر یہ حالات دیکھنے کو آتے ہیں، لیکن معاملات کیا ہوتے ہیں؟ سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، سارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد گرامی کو یاد کر کے میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی۔ سرکار اپنے والد کو بہت بڑا یاد فرماتے، اور جگہ جگہ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، پوری حدیث پڑھ لیجئے، جہاں جہاں ماں کا ذکر ہے تو خالی ماں کا نہیں، باپ کا بھی ذکر ہے، ہر جگہ پہ۔ تو جب خلاق کائنات نے، رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ میں فرق نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ دونوں کے درجے سلامت ہیں، دونوں کے مقام بلند ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اور آدم کو پیدا کیا، پھر آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، اور دادی حوا جب پیدا ہو گئی اللہ نے پھر ان دونوں کے نکاح سے صبح ایک بیٹا بیٹی، پھر شام کو ایک بیٹا بیٹی۔ اس طرح انسانی آبادی نے پروان چڑھا اور انسانی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ جتنا وجود ہے ہماری انسانیت کا، پوری دنیا کے انسانیت کا، یہ سب میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نبی کا میلاد نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہی مصطفیٰ ہے۔ چاہے آدم کی جان ہو یا حوا کی جان ہو یا نوح کی جان ہو، ثانیہ آدم ہے نوح کی جان ہو، شیش علیہ السلام کی جان ہو، یا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جان ہو، یا حضرت اسحاق کی جان ہو، یا اسماعیل علیہ السلام کی جان ہو، یا خود ہمارے آقا سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والد گرامی ہو، ان سب کی جان خود مصطفیٰ ہے، میرے محبوب سب کی جان ہے۔ اور جان ہی نہ ہو تو جان کہاں سے آئے؟ تو یہ جہان جو ہے اس کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے، سرکار علیہ السلام کے قدوم میں مرتے لزوم کی وجہ سے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، اور میلاد شریف کا ہی صدقہ ہے کہ آج یہاں پر الحمدللہ سنی ادارہ موجود ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے، عشق رسول کو گھر گھر پہنچانا ہے، اس نیت سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں، ہمارے ہم نواؤں کو، اور ہم نے اس ادارے کو وجود، معرض وجود میں لایا تاکہ اس سے عاشقان رسول کا چرچا ہو، پتہ چلے کہ یہاں صرف گستاخ نہیں، عاشقان رسول بھی رہتے ہیں۔
محبین رسول بھی رہتے ہیں، اور وہ جو عشق عاشقوں کا امام ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کا پیغام دلی کے اس علاقے میں بھی ہے، اور بلکہ یوں کہیں کہ ان کا جھنڈا بھی اونچا رہتا ہے بے شک، سبحان اور اللہ، انشاءاللہ اللہ صبح قیامت تک اسے بلند رکھے گا۔ میلاد مصطفیٰ مناتے رہیے، اور میلاد مصطفیٰ کو حیات رکھنے کے لیے خود بھی روزہ رکھیے، اپنے بچوں سے بھی رکھائیے، اور ان کو ترغیب دیجیے کہ نبی پاک روزہ رکھتے تھے، تم بھی رکھا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھتے تھے، تم بھی رکھا کرو، اور صرف ایک دن نہیں، ہر ہفتے رکھیے، بیماریاں کم ہوں گی، برکتیں زیادہ ہوں گی، اور میلاد شریف کا اللہ خوب رج رج کے صدقہ عطا فرمائے، بھر بھر کے اللہ کٹوری عطا کرے گا، رحمتیں بھی ملیں گی، نعمتیں بھی ملیں گی، بلندیاں بھی ملیں گی، شہرت، عزت، دولت سب ملے گی، اور خاص کر جن لوگوں کو ذہنی، دلی، دماغی پریشانیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ میلاد شریف کی برکت سے وہ ان جھلوں سے باہر آ جائے گا۔ بے شک، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سبوں کو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔ اور جو میلاد سرکار مفتی اعظم ہند کیا کرتے تھے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی آج کل وہی میلاد کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار مفتی اعظم ہند کی میلاد کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جس جگہ میلاد کرتے تو آپ فرماتے، اور اس میلاد کا نام رکھا گیا تھا گھر آنگن میلاد، 5-10 لوگ بیٹھتے تھے اور مل کے میلاد پڑھتے تھے، اور پھر جہاں میلاد ہوتی اس جگہ کو پاک کر لیا جاتا، دھو دیا جاتا، پھر اس جگہ کو کافور سے